بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ ٹرین میں وہ میرے عین سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور میں اس کے۔ وہ کتاب پڑھ رہی تھی اور میں اسے۔ اس کے بال بھورے تھے اور آنکھیں نیلی، چہرے پر اداسی تھی اور کچھ غصہ بھی۔ پہلے تو میں اپنے موبائل پر ایک فلم دیکھ رہا تھا، پھر بور ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ ساتھ ساتھ میں اس لڑکی کا جائزہ بھی لے رہا تھا جس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا، اور اس چیز نے مجھے تکلیف دی تھی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ کوئی 1 گھنٹے سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھے تو کتنا برا لگتا ہے۔ کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ میں تمہیں دیکھوں۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، اور یقین جانے کہ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ اس نے میری سوچ لفظ بلفظ پڑھ لی تھی۔ سوری، میں سمجھا نہیں۔ میں نے اپنی شرمندگی چھپانے کی بچگانہ کوشش کی۔ وہ طنز سے ہنسی، ہاتھ سے اپنے بال شانے سے پیچھے کیے اور کتاب کو بند کر کے سامنے رکھ دیا۔ وہ تھوڑی فرصت اور زیادہ غصے سے مجھے گھور رہی تھی، یعنی جو مجھے پہلے ایک نظر نہیں دیکھ رہی تھی اب پوری طرح سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تم پچھلے 1 گھنٹے سے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو۔ وہ تو میں جانتا تھا، لیکن وہ کیوں ایسے اور کیسے جانتی تھی؟ حد ہے، وہ میری ذات میں تاک جھانک کر رہی تھی۔ میں اپنے اسائنمنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے ٹھٹائی سے جھوٹ بولا۔ آنکھیں پیاری ہیں، لیکن تھوڑی سی اور بڑی ہوتی تو اور اچھی لگتی۔ اور یہ بال، اف، زہر لگتا ہے مجھے جب لڑکیاں ایسے چڑیلوں کی طرح بالوں کو نیلا پیلا کروا لیتی ہیں۔ یہ بھی ایک چڑیل ہی ہے۔ امریکہ کی یہی ایک بات بہت بری ہے، یہاں ہر کوئی منہ اٹھا کر کچھ بھی کر لیتا ہے۔ اس نے سارے لفظ چبائے اور میرے منہ پر دے مارے۔ میں اندر تک خوف سے سمٹ گیا۔ کیا وہ میری ساری سوچیں سو پڑھ رہی تھی؟ ایک ایک مطلب کہ لفظ بلفظ، یعنی حرف بحرف، ایک ایک مطلب کہ لفظ بلفظ۔ وہ طنز سے ہنس دی۔ جیسے اس نے یہ کہا، یقین جانے میں اپنی سیٹ سے اچھل پڑا۔ میں واقعی میں خوفزدہ ہو چکا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ ویسے تو وہ صرف میری سوچ پڑھ رہی تھی، لیکن میں یہ سمجھا کہ وہ میری جان لینے والی ہے۔ مجھے کوئی بلی چوہا بنا دینا چاہتی ہے، یا کسی غار میں لے جا کر بند کر دینا چاہتی ہے۔ بنے بنائے چوہے کو میں پھر سے چوہا کیوں بناؤں گی بے وقوف، کہہ کر وہ دوبارہ سے کتاب پڑھنے لگی۔ اب ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری ہونے لگا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو کچھ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اس پر صرف ہمارا حق ہوتا ہے۔ ویسے بھی دماغ میں چلنے والی باتیں بتانے والی کہاں ہوتی ہیں؟ یہ فسادی باتیں، تباہی باتیں، جھگڑالو باتیں ہوتی ہیں۔ انہیں زبان سے نہیں نکالا جا سکتا۔ باہر موسم سرد تھا۔ میں لڑکی سے اپنی نظریں بچاتے ہوئے باہر جھانک لیتا تھا۔ اندر موسم گرم تھا۔ وہ اب گاہے بگاہے آنکھ کی کمان اٹھا کر مجھے دیکھ کر گھور لیتی۔ میں نے اپنے دماغ کو کسی اور کام میں لگانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن یقین جانے دل اور دماغ دونوں بہت بھی ایمان، تھوڑے لوفر اور زیادہ لفنگے ہوتے ہیں۔ جو نہیں سوچنا چاہیے وہی سوچتے ہیں۔ جس شخص کو دماغ سے نکال دینا چاہیے اسی ہی زبردستی پکڑ کر بٹھا دیتے ہیں۔ جس خیال کو چھٹک دینا چاہیے اسی ہی گلے سے لگا کر مہمان بنا لیتے ہیں۔ یہ دل اور دماغ، سچ کہوں تو ہمارے پکے دشمن ہیں۔ یہ موقع پر مروا دیتے ہیں۔ 5 منٹ کی سر توڑ کوشش کے بعد بھی میرا دماغ سامنے بیٹھی لڑکی کو سوچنے پر بضد رہا۔ میں سر چھٹک رہا تھا، مووی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، زیر لب گانا گنگنا رہا تھا، سفید برف، تیز بھاگتی ٹرین اور آنے والی چھٹیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر بھی میرا دماغ، یہ دماغ، چپ کر جا یار۔ ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سائنسدان کی اولاد کچھ ایسا ایجاد کر لے جو ہماری سوچ پڑھ لے، یا پھر ٹیلی پیتھی سیکھ کر دوسروں کو ایسے ذلیل و رسوا کرے۔ میرے پاپا سائنسدان نہیں تھے اور میں ٹیلی پیتھی بھی نہیں جانتی، اس نے زیر لب کہا۔ نظریں اس کی ابھی بھی کتاب پر ہی تھی اور دھیان میری سوچ پر۔ ایک وقت میں ایک ہی کام کیوں نہیں کر لیتی تھی؟ یا وہ کتاب پڑھ لے یا مجھے بے عزت۔ شاید کوئی جادوگرنی ہے یہ۔ اس نے ٹھک کر کتاب کو زوردار آواز سے بند کیا۔ میرا دل بھی ٹھک کر جیسے بند ہی ہو گیا۔ میں کیا کرتا؟ میرا دماغ میری کسی بھی عرضی، منت، حکم، دھمکی کا اثر نہیں لے رہا تھا، اور وہی کر رہا تھا جو اس کا دل چاہ رہا تھا۔ اگر میرا دماغ انسانی شکل میں میرے سامنے آ جاتا تو میں اب تک اس کا گلا دبا چکا ہوتا، اسے ٹھنڈی جھیل میں ڈبو کر اس کا سانس بند کر چکا ہوتا، ورنہ ٹرین سے دھکا دے کر باہر پھینک چکا ہوتا۔ میں تمہیں جادوگرنی لگتی ہوں؟ کون سی جادوگرنی ٹرین میں سفر کرتی ہے، کتاب پڑھتی ہے، کافی پیتی اور چپس کھاتی ہے؟ جادوگرنیاں ماڈرن بھی تو ہو سکتی ہیں، میں نے زبان سے کہا۔ گو میں ڈرا ہوا تھا، لیکن اب کیا کرتا؟ میں پھنس بھی تو چکا تھا۔ دماغ کی طرح تمہاری زبان بھی کافی چلتی ہے۔ غصے سے اس کے چہرے کے عضلات سکڑنے لگے، لیکن وہ تو غصے میں بھی بڑی کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس نے پھر گھور کر مجھے دیکھا۔ میرا تھپڑ بھی بہت کیوٹ ہے، اور میری سینڈل بھی، سمجھے؟ میں بیگ میں ایک عدد سپرے موجود ہے جو امریکہ کی ہر لڑکی تم جیسے لفنگوں کے لیے بیگ میں رکھتی ہے۔
7 سمندروں کے پانی سے آنکھیں دھو لو تو بھی جلن سے 3 دن تک مچھلی کی طرح تڑپتے رہو گے۔ اس نے بیگ کھولا، میں سمجھا وہ اسپرے نکالنے لگی ہے۔ میں ڈر گیا، جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کتاب کو بیگ میں رکھا اور میرے شانے کو ٹکر مارتی ہوئی آگے نکل گئی۔ ہمارا اسٹیشن آ چکا تھا، ٹرین رک چکی تھی، میرا دماغ بھی ٹھکانے آ چکا تھا اور وہ بھی تو جا چکی تھی۔ مس ٹیلی پیتھی، میں اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ میں اسے آواز دے کر روکنا چاہتا تھا، لیکن کیسے روکتا؟ میں نے ہجوم میں جگہ بناتے ہوئے چلا کر کہا اور ہاتھ بلند کر کے زور زور سے ڈرانے لگا، لیکن وہ رکی نہیں۔ مس مائنڈ ریڈر، میں پھر سے چلایا۔ اس نے آواز سن لی تھی، پلٹ کر مجھے دیکھا بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ رکی نہیں۔ زندگی کچھ اتفاقات ایسے رہ جاتے ہیں، یہ اتفاق بھی ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ وہ خوبصورت تھی لیکن اداس تھی، وہ سوچ پڑھ لیتی تھی لیکن اپنی سوچ چھپائے ہوئے تھی۔ ایسے لوگ روزوں روز کہاں ملتے ہیں؟ ایسے لوگ گم کر دینے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اسٹیشن کے ہجوم میں کچھ دیر کے لیے گمسم کھڑا رہ گیا۔ مجھے یاد کرنا پڑا کہ میں خواب میں نہیں ہوں، مجھے یاد کرنا پڑا کہ میں نے اسے حقیقت میں دیکھا ہے، مجھے یاد رہا کہ میں اس کی سمت کھینچا چلا جا رہا ہوں۔ برفانی ہوا، دھند میں لپٹا شہر، میں اور میری سائیکل۔ میں سائیکل چلا رہا تھا اور میرا کاؤبوائے ہیٹ ہوا میں اڑ جانے کے قریب تھا۔ میں تھوڑا سا ڈھیٹ بھی واقع ہوا ہوں۔ میں نے روک کر ہیٹ کو اتار کر اپنے کراس بیگ میں رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے میرے سر پر جمے رہنے کی ضد نہیں کی اور تیز ہوا کے سنگ اڑ گیا۔ تھا تو وہ سستا، لیکن مجھے بہت پسند تھا۔ اب وہ اڑ چکا تھا تو میں پچھتا رہا تھا۔ کتنی تیز ہوا میں اسے پہننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اسے گھر پر ہی آرام کرنے دیتا۔ موسم کی مناسبت سے تو اونی ٹوپی پہننی چاہیے تھی، لیکن اتنی عقل ہوتی تو آج میں بل گیٹس نہ ہوتا۔ خیر، کچھ کھا پی لینے کے خیال سے میں کیفے کے باہر رکا، سائیکل کھڑی کی اور اندر آ گیا۔ جس وقت میں اپنے دستانے اتار کر سر کو گھما کر کیفے کے اندر کا جائزہ لے رہا تھا، اس وقت میں قریب قریب برف کا پتلا بن جانے کے مراحل میں تھا۔ سفید اوریخ کونے کی میز پر کھڑکی کے پاس وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے میز پر میرا ہیٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ آپ نے دنیا جہاں کی فلمیں دیکھی ہوں، ہسٹری اور فینٹیسی کہانیاں پڑھی ہوں، پھر آپ کو کوئی فلموں جیسا کردار کی زندگی میں مل جائے تو آپ اسے ایسے نہیں جانے دے سکتے۔ پھر اس دن اسے کیوں جانے دیا؟ یہ سوال میں خود سے ہزاروں بار پوچھا تھا۔ امریکہ کے اس برفیلے شہر میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تو کیا، مجھے اس کی جھلک بھی دیکھنے کو نہ ملی۔ اب وہ پوری کی پوری ملی تھی تو میری ہیٹ کے ساتھ ملی تھی۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اپنے ہیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو یہ تمہارے پاس آ گیا تھا، شکریہ۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ ہاتھ ہٹاؤ اس پر سے، یہ ہیٹ میرا ہے، میں اسے پولیس کو دینے جا رہی ہوں۔ اتنی سی ہیٹ کے لیے تم پولیس کے پاس جاؤ گی؟ اس کا مالک جبران تمہارے سامنے کھڑا ہے، پولیس کو زحمت مت دو۔ یہ ہیٹ اور یہ مالک دونوں پولیس کے پاس جائیں گے۔ اس ہیٹ کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں سائیکل چلا رہی تھی اور یہ ہیٹ اڑتا ہوا میرے منہ پر آ کر چپک گیا، مجھے دکھائی دینا بند ہو گیا اور میں ایک کھمبے سے ٹکرا گئی۔ کیا فلمی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہہ کر لگایا، تم تو پوری کی پوری فلم ہو بھائی۔ مجھے یہ سب مذاق لگ رہا تھا، لیکن یہ مذاق نہیں تھا۔ اس کا ایک ہاتھ جو میز پر رکھا ہوا تھا وہ زخمی تھا، آنکھ کے کنارے پہ بینڈیج لگی ہوئی تھی، وہ واقعی زخمی تھی۔ اگر میں فلم ہوں تو تم بھی کسی کارٹون سیریز سے کم نہیں ہو۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا، مجھے معاف کر دو، غلطی میری ہیٹ کی ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ میری اماں کہتی ہیں کہ میں بہت نیک شریف انسان ہوں۔ شریف؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے برا لگا کہ میری وجہ سے اسے تکلیف پہنچی تھی۔ وہ کافی پینے لگی، میں نے بھی اپنے لیے کافی منگوا لی۔ جب تک میری کافی آئی، اس وقت تک وہ اپنی کافی پی کر اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی میری کافی ختم نہیں ہوئی۔ تو تم ایسے مجھے کیسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کس خوشی میں؟ کسی بھی خوشی میں۔ جب تک میں کافی پیوں گا اس وقت تک ہم تھوڑی سی باتیں کر لیں گے۔ باتیں؟ سن لی ہیں میں نے تمہاری سب باتیں، اسے جتا کر کہا اور باہر نکل گئی۔ میرا نام جبران ہے، اپنا نام بھی بتا دو، میں نے پیچھے سے کہا، لیکن وہ رکی نہیں۔ اگر وہ ہر بار بھاگ سکتی تھی تو میں بھی بھاگ سکتا تھا۔ میں فوراً اس کے پیچھے لپکا، دوبارہ میں اسے گم نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ اپنی سائیکل پر بیٹھ چکی تھی، میں نے بھی اپنی سائیکل کو پکڑا اور اس پر بیٹھ کر اس کی رفتار تیز کر دی۔ گو میں بچپن سے سائیکل چلا رہا تھا، لیکن مجھے ماننا پڑے گا کہ وہ مجھ سے اچھی سائیکل سوار تھی۔ وہ آگے آگے تھی، میں سے تھوڑا سا پیچھے تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری ریس شروع ہو چکی ہے۔ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ میں ہانپنے لگا تھا۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں اتنی تیز سائیکل چلانا دل گردے کا کام ہے۔ ٹھنڈی ہوا نے میری ناک سن کر دی۔ اگر میں مزید 10-15 منٹ تک ایسے ہی سائیکل چلاتا رہتا تو میرا کام آسانی سے تمام ہو سکتا تھا۔ پھر مجھے برف پر پھسل جانے کا ڈر بھی تھا۔ اس موسم میں لوگ گاڑی احتیاط سے چلاتے تھے اور میں سائیکل کو جیٹ کی طرح اڑا رہا تھا۔ 2 پہیوں کا یہ جیٹ مجھے صاف صاف کریش ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میری بات تو سنو، وہ رک جاؤ پلیز۔ اس کے تھوڑا سا قریب جا کر میں نے چلا کر کہا۔ اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور رفتار مزید بڑھا دی۔ یعنی عجیب لڑکی تھی، اسے لگتا تھا کہ مجھے دنیا میں کوئی اور کام نہیں۔
میں بس سارے کام چھوڑ کر اس کے پیچھے ہی بھاگتا رہوں گا تو کس نے کہا ہے بھاگو، دفع ہو جاؤ، اس نے چلا کر کہا اور اپنی رفتار اور تیز کر لی۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ لڑکی تھی یا بجلی؟ شٹ اپ! بجلی نے کڑک کر کہا۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ مجھے لگا کہ وہ سائیکل روکے گی، اپنا کوئی دوسرا تیسرا ٹیلنٹ ظاہر کرے گی، یعنی منہ سے آگ وغیرہ نکالے گی اور مجھے جلا کر بھسم کر دے گی۔ میرے منہ سے آگ نہیں نکلتی، مجھے افسوس ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا، ورنہ اب تک تمہیں کوئلہ بنا چکی ہوتی۔ دیکھیں ذرا، یہ تو مصیبت ہے کہ انسان کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر، میں پوری جان لگا کر سائیکل کی رفتار اور بڑھائی اور اسے آگے نکل کر این اس کی سائیکل کے سامنے چند فٹ دور اپنی سائیکل روک کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، یہ کچھ ایکشن فلموں کی طرح کا انداز تھا، لیکن پھر میں اور کیا کرتا؟ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگر میں ایکشن دکھا سکتا ہوں تو وہ بھی دکھا سکتی ہے۔ میں اس کا راستہ روک کر کھڑا تھا، ساری سڑک نہیں۔ وہ سائیکل کو نیم دائرے میں گھما کر سائڈ سے نکل گئی، میری گردن بھی نیم دائرے میں اٹھی رہ گئی۔ وہ جا چکی تھی پھر سے۔ ایسی عجیب و غریب لڑکی مجھے کیوں ملی تھی؟ ایسی عجیب و غریب صلاحیت مجھے ہی کیوں ملی تھی؟ جیسے کان کو آواز سنائی دیتی ہے ویسے ہی مجھے سوچ سنائی دیتی تھی۔ کار ایکسیڈنٹ میں اس کا باپ مرا تھا، یہ بھی مر جاتی۔ اس وقت میں 6 یا 7 سال کی تھی جس وقت مجھے اپنے ستیلے باپ کی یہ سوچ سنائی دی۔ اس دن میں ماں کی شادی کے 3 مہینے بعد ان کے ساتھ رہنے گئی۔ اب مجھے انہیں کے ساتھ رہنا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی، اس بات کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکی۔ 10 سال کا ہونے پر بھی نہیں کہ میری ستیلی بہن جو میرے گال کھینچتی ہے اور مجھ سے اپنے سب چھوٹے بڑے کام کرواتی ہے، وہ دل ہی دل میں مجھے گالیاں کیوں دیتی ہے؟ میرا ستیلا باپ مجھ سے بات کرنا پسند کیوں نہیں کرتا، تو دل دل میں مجھ پر لعنت کیوں بھیجنا پسند کرتا ہے؟ میں نے ماں سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ کیسی کیسی کہانیاں پڑھنے لگی ہو تم؟ دیکھو سب دماغ میں بیٹھ گئی ہیں، نماز پڑھا کرو، ایسے برے برے خیال نہیں آئیں گے۔ برے خیالات تو دوسروں کے تھے، مجھے ان سے بچنا تھا، پر کیسے؟ میں اپنی دوست کو سب کچھ بتایا، اوپر اوپر سے مجھے تسلیاں دیتی رہی، لیکن اندر ہی اندر وہ مجھے سائیکو کہہ رہی تھی۔ اگر تم ایک بار ڈاکٹر سے مل لو تو زیادہ بہتر ہے، اس نے اپنی ہنسی دبا کر کہا۔ میں اس کی ہنسی اور سائیکو میں پھنس کر رہ گئی۔ اسکول کے ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس سے ایک نفسیاتی بیماری کا نام لیا اور مجھے دوا دے دی۔ میں دوا کھاتی رہی، لیکن میری بیماری بڑھتی گئی، اتنی بڑھ گئی کہ میرے دل میں ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ جن چند لوگوں سے میں نے اس بیماری کا ذکر کیا، انہیں لگتا تھا کہ یہ میرے دماغ کی کارستانی ہے۔ فلموں اور کہانیوں کے علاوہ ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی سوچ سن یا پڑھ سکے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے، ورنہ بس ذہن کا فطور۔ میں نے ٹیلی پیتھی پر کچھ ناول پڑھ لیے ہیں اور میرے لاشعور میں یہ باتیں بیٹھ چکی ہیں۔ میں خواب و خیالوں میں رہنے والی لڑکی ہوں، مجھے ایسی عجیب و غریب باتیں نہیں سوجیں گی تو کیسے سوجیں گی؟ ماں نے کہا میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کروں ورنہ لوگ مجھے پاگل کہیں گے۔ مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ لوگ مجھے پاگل کہیں گے، ڈر تو مجھے یہ تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رات کا کھانا جو ہم سب مل کر کھاتے تھے، وہ وقت میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ ہوتا۔ میرا باپ میرا ایک ایک نوالا گن رہا ہوتا۔ ماں جب میری پلیٹ کھانے سے بھر رہی ہوتی تو اپنی حلال کی کمائی مجھ پر حرام جانے پر افسوس کر رہا ہوتا۔ 18 سال کے ہوتے ہی میں کینیڈا سے امریکہ آ گئی، یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور ساتھ ساتھ جاب کرنے لگی۔ ماں 1 مہینہ روتی رہی کہ میں نے کینیڈا کے کالج کو چھوڑ کر امریکہ جانا کیوں پسند کیا، لیکن میں اسے کیسے سمجھاتی کہ میرا باپ ایک ایک سال ایک ایک دن گن رہا ہے کہ کب میں بالغ ہوتی ہوں اور یہاں سے دفع ہوتی ہوں، اور اگر پھر بھی اس گھر میں ٹکی رہتی تو وہ بہانے سے مجھے دھکے دے کر نکال دیتا، جس سے ماں کو تکلیف پہنچتی۔ وہ ماں جو اپنے شوہر کو بہت اچھا انسان مانتی ہے، جس نے ستیلی بیٹی کو مجھ سے بڑھ کر پیار دیا کہ وہ بن ماں کی بچی ہے، لیکن مجھ بن باپ کی بیٹی کو ان کے شوہر بمشکل برداشت کر رہے تھے۔ امریکہ میں جس فرینڈ کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کرتی، اسے میں بیمار روح لگتی۔ اسے میرے کپڑے، جوتے، میرے ہاتھ کا پکا کھانا تو پسند تھا، لیکن میں نہیں۔ اسے ہر ہفتے کچھ ادھار چاہیے ہوتا تھا جسے وہ کبھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ مجھ سے جھوٹا پیار اور دوستی جتاتی تھی، جس سے میرا دم گھٹتا تھا۔ میں انسانوں سے بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی۔ لوگوں کی سوچ مجھ پر خنجر کی طرح وار کرتی تھی۔ میں جھوٹی محبت کو بھی سچی محبت کا نام نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ سچی محبت کا سارا جھوٹ کھل کر میرے سامنے آ جاتا تھا، وہ کسی دوست کی محبت ہوتی یا کسی اور رشتے کی۔